غیبت مطلقہ کا زمانہ ہے، غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ ہم امام کو دیکھنے سے قاصر ہیں، امام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم قاصر ہیں، مقصر نہیں۔ جی ہاں، سلام۔ قاصر اور ہوتا ہے، مقصر اور قاصر وہ ہے جو سمجھ نہ سکے، جسے خبر نہ ہو، وہ قاصر۔ جس کے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ یہ جیسے آپ چھٹی کی درخواست لکھا کرتے تھے، میں آج اسکول حاضر ہونے سے قاصر، اور جو اسکول نہ جا سکے بیماری کی وجہ سے وہ قاصر، اور جو اسکول جا کے ماسٹر صاحب کے سامنے بیٹھ کے سبق کو نظر انداز کر دے وہ مقصر ہے۔ سلام۔ الحمدللہ کہ قاصر ہونا ایک ایسی بات ہے جس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ مالک توفیق دے تو میں قاصر نہ رہوں، عاجز نہ رہوں، یہ کام کرنے کے قابل ہو جاؤں۔ لیکن مقصر کو دعا بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، دعا فائدہ نہیں پہنچاتی۔ وہ اس لیے فائدہ نہیں پہنچاتی کہ گڑبڑ پہلے ہو چکی ہے، اور وہ گڑبڑ ایسی ہے جس کا علاج ممکن نہیں، جس کا مداوع ممکن نہیں، اور اس کی بات اللہ نے سورہ کوثر میں کر دی ہے۔ فرما دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے صلاۃ پڑھ اور قربانی کر۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تین کام اللہ نے کیے ہیں، ایک اعلان کیا ہے، ایک حکم دیا ہے، ایک وعدہ کیا۔ بات پہنچ گئی؟ ایک اعلان کیا اور وہ تکبر سے، ایک حکم دیا، ایک وعدہ کیا۔ اعلان تکبر سے کیا کہ ہم نے تمہیں الکوثر عطا کیا۔ تھوڑا سا وقت ہے، ذاکرین کافی ہیں، بات مختصر کرنا ہے۔ اعلان یہ ہے کہ ہم نے تمہیں الکوثر عطا کیا، حکم یہ ہے کہ صلاۃ پڑھ اور قربانی دے، وعدہ یہ ہے کہ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ہم تیرے دشمن کے گھر اولاد نہیں ہیں۔ سلامت رہو۔ اعلان یہ ہے کہ ہم نے کوثر عطا کیا، یہ تکبر سے اعلان۔ کوثر اس میں دیکھنا میری طرف صاحبو، کوثر اس میں چھپا ہوا ہے۔ کئی بندے کہتے ہیں یہ کوثر جنت میں ہے، حوض کا نام ہے۔ جنت میں جو حوض ہے اس کا نام بھی کوثر ہے، لیکن کسی کے نام پر نام ہے۔ نہیں، بیدار نہیں، کسی کے نام پر نام ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی کس کے نام پر نام ہے تو ناراضگی اپنی جگہ، کس کے نام پر نام ہے؟ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، سرد موسم میں سرد ہو کے مثلے نہیں سنتے،
چبائے ہوئے لقمے میں کھاتا نہیں، کسی کا خیال میں چوری نہیں کرتا، قصر تطہیر کی دہلیز کے باہر پڑی ہوئی مٹی کے ذرے اپنی داڑھی کے مقدس بالوں سے چن کے ایمان کے 10ویں تخت پہ بیٹھے ہوئے سلمان نے جو خیرات مجھے دیے وہی پیش کرتا ہوں، اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ ذکر بطول سے اپنی آواز بچا کے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے کون لے جاتا ہے؟ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی آپ کی۔ ہاتھ ہلے ہیں، آوازیں بلند ہوئی ہیں، لیکن جیسے ہونا چاہیے تھی ویسے نہیں۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی۔ مصرع بشارت جب پڑھوں میں یہ تو نہیں کہتا گونگا بندہ بولے گا، گونگا ہونا نقص ہے، لیکن گونگے کے دل میں بھی علی کی محبت ہو تو تلقین اسے بھی سمجھ آتی ہے، کلام وہ بھی کرتا ہے۔ مصرع سنیے گا، کون کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں، یار کسے مصرع سناؤں، یہ میرا وعدہ سارا مجمع جگہ کے دوں گا۔ کون کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ جو ابھی تک نہیں سب سے بول سکا وہ زمین پکڑ کے بیٹھے۔ کون کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی، اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام۔ کیا بات ہے بھائی، آپ کیا کہنے آپ جیو، ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری۔ جی ہاں، جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا، جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا اس نے تمام عمر عبادت حرام کی ساری بات چھوڑ کے مالک نے وعدہ کیا مصطفیٰ سے، ان شانئک هو الابتر، جو تیرا دشمن ہے وہ بے اولاد ہے۔ توجہ فرمائیے، بس یہی واضح کرنا اور سلام۔ یہ جو ان شانئک هو الابتر ہے، یہ پلٹتا ہے ان اعطیناک الکوثر کی طرف، یعنی دشمن مصطفیٰ وہی ہے جو دشمن کوثر، جو عدو کوثر ہے وہی عدو مصطفیٰ۔ بس بتا دوں کہ کون کون ابتر ہے اور سلام کروں۔ کوئی دربار نہیں، سن لیں اذان، سننا چاہیے، اذان سننا چاہیے، وہ بھی مجلس ہی ہے۔ ایک اپنی سن لیں، سن لو خیر، نماز مرضی نال پڑھا جائے، اذان سن لو۔ صلوات پڑھتے صلی اللہ صلی اللہ
صلوات صلوات بسم اللہ بسم اللہ صلوات اللہ اذان میں موقع ہے مولوی صاحب جی اجازت جی اذان سننا چاہیے کیونکہ ہماری اذان اور ہماری نماز میں کوئی فرق نہیں ہے جو ہم اذان میں پڑھتے ہیں وہی ہم نماز میں پڑھتے ہیں جو اذان میں وہی نماز کوئی فرق ہماری اذان میں بھی توحید ہے ہماری نماز میں بھی توحید ہماری اذان میں بھی رسالت ہماری نماز میں بھی رسالت ہماری اذان میں بھی ولایت ہے ہماری نماز میں بھی ولایت ہے سارے نہیں بول رہے ہو ہماری نماز میں بھی ولایت ہے ہم اذان میں ان پر درود نہیں پڑھتے جو نماز میں آ جائیں تو نماز باطل ہو جائے شاباش جی آپ سلامت بہت اچھا ہاتھ بلند کرو مل کے بولو حیدری جزاک اللہ مرحبا آپ سلامت رہے آپ کی زندگی ایک فکرے کا میں نے وعدہ کیا ہے کوئی اب وقت اور مختصر کوئی دربار تھا ان شانئک هو الابتر ذہن میں ہے نا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو دشمن مصطفیٰ ہے اس کے گھر میں بچے ہو سکتے اولاد نہیں جاگو جو دشمن مصطفیٰ ہے اس کے گھر میں بچے ہو سکتے اولاد نہیں اس کا مطلب ہے کہ دشمنی رسول سے ہو تو گھر میں 18 لڑکے بھی ہوں تو احتیاط واجب ہے کسی کو اپنا نہ سمجھنا آپ سلامت آپ کی زندگی جسے رسول سے دشمنی جو دل میں عداوت رسول رکھتا ہے اگر دنیا سرکار دو عالم پر متفق ہو جاتی نا خیر ہے اب دیکھیں تو پھر یہ شور نہ پڑتے پھر یہ فساد نہ ہو پھر جھگڑے نہ ہو ہاں پھر آج شیعہ سنی مناظرے نہ کرتے فدق
ذمہ دار عالم دین موجود ہے، بڑے خوبصورت ذاکرین، پوری کہکشاں ذاکرین کی موجود ہے۔ ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں فدق پڑھنا مشکل نہیں، پڑھنا چاہیے۔ جس دن ہم نے فدق پڑھنا چھوڑ دیا اس دن شیعہ نہیں رہے۔ ہاں، جب فدق پڑھنا چھوڑ دیا پھر شیعہ نہیں رہیں گے۔ اختلاف بھی نہیں ہے، شیعہ بھی مانتے ہیں بی بی گئی تھی، اہل سنت بھی مانتے بی بی گئی تھی۔ شیعوں کا بھی مقدمہ یہی ہے کہ مانگا تھا ملا نہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ مانگا تھا دیا نہیں۔ یار میں آسان کر کے شیعہ بھی یہی کہتے ہیں کہ مانگا تھا ملا نہیں، سنی بھی کہتے ہیں مانگا تھا دیا نہیں، لیکن فیصلہ فدق نہ دینے والوں نے سچائی کا خود کر دیا تھا کہ سچا کون ہے۔ جو بندہ آواز بچائے گا اس کی بچی ہوئی آواز گھر میں لڑنے کے علاوہ کسی اور کام نہیں آئے گی۔ جنہوں نے بطول کو فدق نہ دیا تھا انہوں نے فدق نہ دینے کے بعد مغرب کی نماز میں درود بطول پہ پڑھ کے بتا دیا تھا کہ سچی بطول ہے۔ جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا بھائی ہاتھ اٹھائے۔ اس سے زیادہ آسان کیا کروں؟ مل کے بولو حیدری۔ آپ سلامت امن پسند شہری ہیں، خطیب کی اپنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انہیں نبھانا ہوتا ہے۔ ہم کسی کو جھوٹا نہیں کہتے، کسی کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن روز ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھنے والوں آج پھر سن لو، ایک فکر میں پوری شیعت کا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے چھوا نہیں جا سکتا، اسے گینا نہیں جا سکتا، اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا، وہ مجرد نہیں، وہ کہیں آتا نہیں، وہ کہیں جاتا نہیں، وہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ سوالات انبیاء ہیں، فرشتے انگنت ہیں، کتابیں 4 ہیں، پہلے نبی آدم ہے، آخری مصطفیٰ ہے، 313 رسول ہے، قیامت میں آنا ہے، آخری امام غیبت میں ہے، پہلا علی ہے اور بطول سچی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس سے انحراف نہیں ہو سکتا۔ بقدر منہ بھی، ایک بال کے برابر بھی اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وعدہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا وعدہ۔ ان شانئک هو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد ہے، مصطفیٰ سے دشمنی کرو گے۔ دشمنی کیا ہے؟ لڑ تو تم سکتے نہیں رسول سے، کیونکہ جو بھی رسول سے لڑے گا درمیان میں علی ہے۔ لڑ تو سکتے نہیں، تو دشمنی کیا کرو؟ فضائل مصطفیٰ سے انکار کرو، سکروٹنی کرو کتابوں کی، بٹھاؤ دانشوروں کو، نکالو وہ حدیثیں جو بنائی گئی رسول کے خلاف۔ 1400 سال گزار دیے تم نے رسول میں نقش ڈھونڈنے میں، تو پھر اللہ تو حفاظت کرے گا، اللہ نے تو کہہ دیا۔ جب توہین مصطفیٰ ہو تو پھر اللہ لحاظ نہیں کرتا۔ توجہ، اللہ گالیاں نہیں دیتا، حقائق پڑھتا ہے۔ گالی اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے۔ جو کوئی ہو اسے وہ کہنا، گالی نہیں۔ جو کوئی ہو اسے وہ کہنا، گالی نہیں۔ جو کوئی نہ ہو اسے وہ کہنا، یہ گالی ہے۔ جب توہین مصطفیٰ ہوگی تو سورہ نون والقلم کے آغاز میں اللہ نے فرما دیا وَأُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَرِيمْ، شکر سادیہ ماں کے بیٹے جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے بھائی، پھر اللہ لحاظ نہیں کرتا۔ اسی لہجے میں
وہ اشارہ کر بیٹھا تو کہا تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ جائے ابو لہب۔ اسی لہجے میں اللہ کہہ رہا ہے ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن بے اولاد رہے۔ اور یہ سمجھ ہی نہ آتی کسی کو، اگر کوثر کا تسلسل میرا مولا حسن ایک دربار میں تشریف فرمانا ہوتا، وہاں حسن خطبہ دینا چاہتا، پورا مجمع چپ کر کے یہ فکر سمجھے پھر بولے۔ حسن خطبہ دینا چاہتے تھے کہ مجمع میں سے ایک مجمع کا بچہ اٹھا، شاباش بھائی۔ اس نے کہا حسن خطبہ بعد میں پڑھنا، پہلے اپنا تعارف کروا دو۔ مولا نے فرمایا میں تو اپنا تعارف کرواؤں گا، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے انہیں بتا دوں گا میں کون ہوں، پہلے تو بتا تو کون ہے۔ اس نے وہی درمیان میں کھڑے ہو وہی میں کہہ دیا میں فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ مولا نے فرمایا میں عادل باپ کا عادل بیٹا، تو دور کھڑا ہے، سارے بندوں نے تیری آواز نہیں سنی، یہاں بلندی پہ آ جا، یہاں کھڑا ہو کے بتا کون ہے۔ اس نے کہا جی فلاں بن فلاں۔ مولا مسکرائے فرمایا پھر بتا کون ہے۔ اس نے کہا جی فلاں بن فلاں۔ مولا نے فرمایا یہ بن فلاں جو تو اپنے باپ کا نام بتا رہا یہ وہی نہیں جس نے میرے نانا کو ابتر کہا تھا؟ کہنے لگا جی وہی ہے۔ مولا نے فرمایا پھر تو قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کہتا ہے ان شانئک ھو الابتر، جو تمہیں بے اولاد کہے وہ خود بے اولاد ہوتا ہے۔ قرآن تیرے باپ کو بے اولاد کہہ رہا ہے، تو کس کا بیٹا؟ یار جو بندہ ہاتھ اٹھا سکے آپ جیو سلامت ہو، قرآن تیرے باپ کو آپ جیے۔ ایک فکرہ اور سنو اور میں بات تمام۔ نسل رسول چل رہی اور شہزادی کی فضیلت میں ایک فکرہ کہوں، کوئی داد دے تو بھی بڑا ہے، نہ دے تو بھی فکرہ بڑا ہے۔ قیامت آنے کے بعد بھی جس کی نسل باقی رہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ جو ہاتھ اٹھا سکے قیامت آ کر بھی جس کی نسل ختم وہ ہے شہزادی کونین۔ توجہ ہے؟ اور جو اس نسل کی عزت کرے وہ لائے کے ساتھ احترام، اور جو اس نسل کی عزت نہ کرے وہ اور کچھ ہو نہ ہو ابتر ضرور ہو۔ اب بس میں نے کہہ دی ہے، کئی باتیں کنایوں میں کہی، اشاروں میں کہی، اور وہ اشارے کافی۔ اس دن بندے تو کہتے ہیں نا ماں کے نام سے اٹھائے جائیں گے، اس دن مائیں اپنے بچے نہیں پہچانتی، مائیں اس دن بچے نہیں پہچانیں گی اپنے۔ ایک ماں ہے جو اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ میدان حشر میں آئے۔ شاباش شاباش، ایک ماں جو اپنے 11 بیٹوں کے ساتھ میدان حشر میں، اور وہ ماں کون سی؟ وہ شہزادی ایک سواری پہ سوار ہوں گی، ناکہ پہ، محمل میں، اور اللہ آواز دے گا یا معاشر الخلائق، اے قیامت میں کھڑی ہوئی مخلوقات، آدم سے لے کے آخری آدمی تک، یغض ابصارکم، آنکھیں بند کر لو، وَنَكِسُّ رُؤُوسَکُم، اور سر جھکا لو۔ فاطمہ آ رہی، جزاک اللہ مرحبا۔
ورنہ کچھ اور تھا آپ کا، رخ بدل گیا، بس بات تمام۔ آنکھیں جھک جائیں گی، اس دن کسی کی جرت نہیں ہوگی بطول سے کہے گوالا۔ آپ سب کی دعائیں مالک مستجاب فرمائے۔ ہر سال یہ مجلس ہوتی ہے، ہر سال آپ بیٹیوں بہنوں کو لے کر اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، شیعہ و یا سنی۔ یاد رکھنا بطول بڑی زخم تھی، شہادت اخیر میں پڑھنے والا پڑھے گا۔ میں دو فکرے پڑھ کے اجازت بڑی زخم کی بطول۔ قبلہ علی ناصر صاحب ذاکرین پڑھتے ہیں، شاید احتیاط ہے، حالات ہیں، اپنا اپنا طریقہ کار ہے۔ بندے کہتے ہیں کہ شہزادے نانا کی قبر پہ گئے تھے، امام نانا کی قبر پر رکھ کے کہا تھا نانا اماں بیمار ہے۔ میں خلوت میں بھی کہتا ہوں، ممبر پہ بھی کہتا ہوں، بڑوں سے بھی کہتا ہوں، عزیزوں سے بھی کہتا ہوں، یہ فکرہ نہ کہا۔ سیدہ حسین چپ رہے، حسن روئے، امامہ نانا کی قبر پہ رکھا، ہچکی بد گئی رو رو کے۔ قبر رسول سے آواز آئی، حسن کیوں رو رہے؟ فرمایا نانا کیسے نہ رو، جہاں اماں نماز پڑھتی ہے وہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے۔ تیری جوانی سلامت ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں آخر تک آنکھیں ٹھیک گئی، مجھے حصہ مل گیا خیرات میں۔ بڑی زخمی تھی شہزادی، تیری زندگی جو کیسے 3 جمادی الثانی کے دن شام کے وقت یہ نہ سمجھا کرو کہ اب شہادت کا دن گزر گیا اب آرام کر لیں۔ 3 جمادی الثانی کی شام مصائب ختم نہیں ہوتے۔ بشارت صاحب 3 جمادی الثانی کی عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تک پوری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی۔ جو بندے آئے کر سکو شہزادی کے مصائب پہ چھپ کے نہ رویا، وہ چھپا کے نہ رویا۔ بڑی زخمی تھی شہزادی، جو نوجوان شامل نہیں ہو سکے انہیں شامل کرتا۔ 3 جمادی الثانی کے بعد ایک دن شبیر بابا کی انگلی پکڑ کے مدینے کی گلی میں چلتے چلتے حسین نے بابا کی انگلی چھوڑ دی، مٹی پہ بیٹھ گھٹنوں پہ سر رکھ کے آنکھیں بند علی کے سامنے مٹی پہ بیٹھ حسین کا سر شمع فرمایا، حسین کیوں بیٹھ گئے مٹی پہ؟ آنکھ کھولو نا۔ شبیر آواز دے کے کہتے بابا حکم کی تعمیل کرتا ہوں، تھوڑی دیر ٹھہر جائے میں آنکھیں کھول لوں گا۔ حسین اب بند کیوں کی؟ شبیر آواز دے کے کہتے بابا سامنے وہ بندہ آ گیا جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا۔ تیری جوانی سلامت رہ جائے۔ ہائے کر کے رونے والوں آوازیں بلند کر کے رو، لوگوں کو پتہ چلے یہ بطول کا پرسہ ہے۔ جب گئی تھی تو واپس آئی تھی، صرف سند کے پرزے نہیں تھے۔ بزرگ سفید داڑھیوں والے بیٹیاں بہنیں سیدزادیاں مجھے معاف کر دیں گی، صرف سند کے پرزے نہیں تھے، بطول کا ایک کان پھٹ گیا تھا۔ ہائے کر کے رو یار جس کے پاس شہزادی کی دروازے کی محبت ہے۔ شہزادی کا ایک کان پھٹ گیا تھا، کان پہ ہاتھ رکھ کے شہزادی گھر میں داخل ہوئی، سامنے ایک حجرے کا دروازہ کھلا، اندر سے 5 سال کی شہزادی نکلی۔
سامنے آ گئی ماں کے، ماں نے بیٹی کو دیکھا کھڑی نہ رہ سکی، مٹی پہ بیٹھ گئی۔ اچھا مجھے بتاؤ ایمان سے، زخم ہو جائے تو ہاتھ سے خون رکتا ہے؟ رکتا ہے؟ ماں نے کان پہ رکھا ہوا تھا، یہاں سے خون کی لکیر چلی نا، بی بی زینب کی نظر پڑی، آواز دے کے کہتی اماں مسجد میں کسی نے آپ کو مارا ہے؟ میں بسم اللہ کروں، ہائے کر کے رونے والوں، کڑم آتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے، مسجد میں کسی نے آپ کو مارا ہے؟ شہزادی آواز دے کے کہتی ہے زینب نہ پوچھ، اماں بتاؤ نا کسی نے مارا ہے؟ شہزادی دھاڑے مار کے، اماں درد زیادہ ہے؟ آواز دے کے کہتی زینب اس زخم کو نہیں ہو رہی، میں کوئی اور زخم یاد کر کے رو رہی۔ اماں وہ کون سا؟ فرمایا میں گئی ہوں نا، میرا صرف کان زخمی ہے، جب تو جائے گی نا تیرا صرف کان زخمی نہیں ہوگا، تیرا سر زخمی، تیری کلائیاں زخمی، تیرا سر زخمی، تیرا گلا زخمی۔ اللہ رو سنو گے، پھر بیٹی گئی اور جب پلٹ کے نانا کے مزار پہ آئی تو توہین بچانے والا کرتا نانا کی قبر پہ رکھا، قبر نبی کانپ گئی، قبر نبی کانپی، بی بی زینب کہتی بس نانا ابھی تو صرف بیٹے کا کرتا ہے، جب کہنا صرف بیٹے کا کرتا ہے، قبر سے آواز آئی کیا مطلب بیٹی صرف بیٹے کا کرتا ہے؟ بیٹی آپ کو بھی زخم آئے؟ شہزادی فرماتی نانا صرف زخم نہیں آئے، تیری امت نے مجھے شام کی ہر گلی میں مارا ہے۔ نبی ابن سمسان آواز دے کے کہتے بیٹی ہم نے زخم سنا۔ شہزادی فرماتی نانا یاد ہے میں وعدہ کر کے گئی تھی جب پلٹ کے آؤں میری بچے نہ بچے، نانا تیری نسل بچا کے لاؤں گی۔ نانا شام غریبہ تھی، خیموں کو آگ لگ گئی تھی، نانا میں بچے سنبھالتی رہی، نانا پھر اس خیمے کو آگ لگ گئی جس میں آپ کا سجاد تھا، نانا میں نے آگ کی پرواہ نہیں کی، نانا میں آپ کے سجاد کو اٹھا کے اپنی پشت میں بٹھا کے خیمے سے نکلنے لگی۔ ابن سعد نے دیکھا محمد کا سجاد بچ گیا ہے، اپنے سپاہیوں سے کہنے لگا جلدی کرو سجاد کو قتل کرو۔ نانا پھر پتہ نہیں کتنے سپاہی ہاتھوں میں نیزے لے کے میرے گرد دائرہ بنا کے کھڑے ہو گئے۔ نانا ایک سپاہی نیزہ لے کے آگے بڑھتا، نشانہ سجاد کا لے کے نیزہ سجاد کو مارتا،